اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آرگنائزیشن آف کمپیوٹر کی تنظیم۔ ٹھیک ہے، کمپیوٹر کی تنظیم۔ ایک کمپیوٹر 5 بڑے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کون کون سے مقاصد ہوتے ہیں؟ ان کے یہ ان پٹ آلات سے ڈیٹا اور ہدایت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ یوزر کی مدد کی ضرورت کے لحاظ سے ہدایات کے مطابق ڈیٹا پروسیس کرتا ہے۔ نمبر 4، یہ آؤٹ پٹ کی صورت میں نتائج دیتا ہے۔ نمبر 5، یہ کمپیوٹر کے اندر تمام آپریشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جو 5 جو مقاصد ہیں، ان کے آپریشن کو بجا لانے کے لیے کمپیوٹر سسٹم کو 3 یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، نمبر 2 اس کے بعد میموری یونٹ ہے جو کہ ریم اور روم ہو گئے، نمبر 3 ان پٹس اور آؤٹ پٹ یونٹس۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہے سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ ٹھیک ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کو عام طور پر کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے۔ اس کا ابتدائی کام ڈیٹا کو ان پٹ یونٹ سے الگ کرنا، پروسیس کرنا اور مفید معلومات کی صورت میں آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ یہ آؤٹ پٹ یوزر یا دوسرا کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہے۔ سی پی یو الیکٹرانک سرکٹری کا ایک بہت پیچیدہ سیٹ ہے جو کہ پروگرام کی ہدایات کو بجا لاتا ہے، جو انسٹرکشن دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقتاً تیز کیلکولیٹر کی طرح ہے جس میں میموری کی مختلف جگہوں سے اعداد کو طلب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ ارتھمیٹک اور لاجک فنکشن بجا لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ارتھمیٹک اور لاجک، ارتھمیٹک جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جمع، ضرب، تقسیم، ٹھیک ہے، ان کو، اور پھر نتائج کو سٹور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کمپیوٹر کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ضرور ہوتا ہے۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کنٹرول یونٹ ہو گیا، ارتھمیٹک اور لاجک یونٹ ہو گیا، اور تھرڈ کیا ہے؟ میموری یونٹ ہو گیا۔ ہر حصے کا مخصوص کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اب اس کے حصے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سی پی یو کے ارتھمیٹک اور لاجک یونٹ۔ ٹھیک ہے، ارتھمیٹک اور لاجک یونٹ الیکٹرانک سرکٹری پر مشتمل ہوتا ہے جو تمام ارتھمیٹک اور لاجک آپریشن بجا لاتا ہے۔ ارتھمیٹک اور لاجک یونٹ مندرجہ ذیل کام کر سکتے ہیں۔ ارتھمیٹک میں کیا کام ہوتے ہیں؟ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اور لاجک سیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ لاجیکل آپریشن ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایک لاجیکل آپریشن سے مراد اعداد، حروف یا اسپیشل کریکٹر کا موازنہ ہوتا ہے۔ کمپیوٹر موازنہ کے نتائج کو بنیاد بناتے ہوئے عمل کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم صلاحیت ہے۔ موازنہ سے ایک کمپیوٹر یہ بتانے کے قابل ہوتا ہے کہ آیا ٹرین میں نشستیں دستیاب ہیں یا نہیں ہیں، آیا موبائل فون کے گاہک اپنی پری پیڈ کریڈٹ حدود سے تجاوز کر چکے ہیں یا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کہاں ہوتا ہے؟ لاجیکل سیکشن میں ہوتا ہے، لاجیکل آپریشن کے ذریعے ہوتا ہے۔ لاجیکل آپریشن 3 حالتوں کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ کون کون سی 3 حالتیں ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ برابری کی شرط کو ٹیسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے کم کی شرط، مطلب کم ہے، تیسرا کیا ہے؟ بڑا ہونے کی شرط، ٹھیک ہے۔ اب برابری کی شرط کیا ہے؟ ارتھمیٹک اور لاجک یونٹ وہ دو قیمتوں کی برابری کا تعین کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر فروخت کی گئی ٹکٹوں کی تعداد حال میں نشستوں کی تعداد کے برابر ہے تو مزید کوئی ٹکٹ دستیاب نہیں ہوگی، مطلب وہ برابر ہو گئے ہیں۔ نمبر 2 کیا تھا؟ کم کی شرط، ٹھیک ہے، لیس دین کنڈیشن والے۔ کمپیوٹر یہ تعین کر سکتا ہے کہ ایک مقدار دوسرے سے کم ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک ہفتے میں دیے گئے گھنٹوں میں سے 35 گھنٹے کم کیا تو اس کی تنخواہ سے کٹوتی کر لی جاتی ہے اسی حساب سے، جو مطلب لیس دین کنڈیشن کے حساب سے۔ اس کے بعد ہے گریٹر دین کنڈیشن کے حساب سے۔ کمپیوٹر یہ بھی تعین کر سکتا ہے کہ ایک مقدار دوسری سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے ایک ہفتے میں دیے گئے گھنٹوں سے 40 گھنٹے زیادہ کام کیا ہو تو اسی طرح اس کو فالتو وقت میں جو ایکسٹرا کام کیا اس کا بونس دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اس کا ارتھمیٹک لاجیکل یونٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اس کا کنٹرول یونٹ۔ کنٹرول یونٹ ایسے سرکٹ پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ پروگرام بجا لانے میں پورے کمپیوٹر سسٹم کو ہدایت دینے کے لیے سگنل جاری کرتا ہے۔ کنٹرول یونٹ بذات خود پروگرام کی ہدایات کو بجا نہیں لاتا بلکہ دوسرے حصوں کو ایسا کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ کنٹرول یونٹ ارتھمیٹک اور لاجک یونٹ میموری اور کمپیوٹر سسٹم کے دوسرے حصوں میں رابطہ پیدا کرتا ہے۔ یہ پروسیسر کے ذریعے ہدایات کے فلو کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور دوسرے یونٹوں کی سرگرمیوں میں جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس میں ربط کم کرتا ہے۔ یہ یونٹ کلاک پلسز کی بھی فراہم کرتا ہے۔ کلاک پلسز میں تمام آپریشن کی رفتار کو باقاعدہ کرنے، ریگولر کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
ارتھمیٹک الاج یونٹ اور کنٹرول یونٹ کے علاوہ پروسیس میں اور تھرڈ ہے کیا ہے معلومات سٹوریج کرنے کے لیے سٹوریج لوکیشن ہوتی ہیں جس کو میموری اور سٹوریج یونٹ کہتے ہیں، جن میں زیادہ زیر استعمال انفارمیشن پروسیس کی جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں، یہ رجسٹر کہلاتی ہیں۔ یہ ہدایت یا ڈیٹا کے لیے وقتی سٹوریج ہوتی ہیں۔ رجسٹر کو اس طرح منظم کیا جاتا ہے کہ وہ کنٹرول یونٹ کے ذریعے ہدایات یا ڈیٹا کو حاصل کرے، روکے رکھے اور انہیں منتقل کر سکے تاکہ ارتھمیٹک اور لاجک آپریشن زیادہ تیز رفتاری سے عمل میں نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سسٹم بس۔ سسٹم بس کیا ہے؟ سی پی یو کو تمام آلات میں ربط پیدا کرنے کے لیے قابل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان میں کے درمیان کمیونیکیشن ہونا چاہیے۔ آلات ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن چینل کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں، اور جو یہ چینلز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسز کہتے ہیں۔ ایک بس کمیونیکیشن کی لائنوں یا تاروں کا ایک سیٹ ہوتا ہے، مطلب تاریں ہوتی ہیں۔ یہ بڑی تعداد میں بسز کو الیکٹریکل پلسز کی صورت میں ایک مخصوص ذریعے سے ایک مخصوص منزل کی طرف حرکت دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ بس مندرجہ ذیل یونٹس کو منسلک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہو گیا، کنٹرول یونٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، سینٹرل ارتھمیٹک اور لاجیکل یونٹ ہو گیا، اور مین میموری جو ریم اور روم ہو گیا۔ اس کے بعد ان پٹ آؤٹ پٹ آلات کو، یعنی کہ ان کو کنیکشن کے لیے، ان کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے۔ بس ایک عام راستہ ہے، ایک وے ہے جو سی پی یو، میموری اور تمام ان پٹ آؤٹ پٹ حالات کا ڈیٹا اور احکامات جو میسیجز ہوتے ہیں بھیجنے یا وصول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا کو سیکنڈری سٹوریج سے وصول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بس کی صلاحیت کا دار و مدار اس میں موجود جو اس کی ڈیٹا لائنز کی تعداد پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اگر 16 لائنز والی بس ہو ایک ہی وقت میں 16 بٹ اٹھا سکتی ہے، اور 32 لائن والی بس ایک وقت میں 32 بٹ اٹھا سکتی ہے، اور اسی طرح اور بھی مطلب 64 اگر ہو لائنز والی تو وہ 64 بٹ اٹھا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر سسٹم میں 3 مختلف بسز ہوتی ہیں، آئیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہے اس کا کیا ہے؟ ایڈریس بس ہے، اور ایڈریس بس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک ایڈریس بس ایڈریس کے بارے میں معلومات لانے اور لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ تاروں کا ایک سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ڈیٹا بس کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہ صرف سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اور میموری کو کنیکٹ کرتا ہے، جوڑے رکھتا ہے۔ جب کبھی پروسیسر کو میموری سے ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے یا ایڈریس بس پر ڈیٹا کا ایڈریس بھیج دیتا ہے، یا ایڈریس میموری کی طرف لے جایا جاتا ہے جہاں مطلوبہ ایڈریس سے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے، اور ڈیٹا بس پر رکھا جاتا ہے۔ ڈیٹا بس اس کو پروسیسنگ کے لیے لے جاتی ہے۔ ایڈریس بس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ایڈریس بس میں لائنوں کی تعداد میموری ایڈریس کی تعداد کا تعین کرتی ہے۔ اگر ایک ایڈریس بس میں 8 لائن ہوں تو میموری لوکیشن کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو کہ ایڈریس بس کی ہو سکتی ہے وہ 2 کی طاقت 8 مطلب یعنی 256 ہوگی۔ آج کل کمپیوٹر میں 32 بٹ ایڈریس لائنیں ہوتی ہیں، لہذا وہ 4 GB کی میموری تک حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ نیکسٹ ہے سسٹم بس۔ سسٹم بس کا کیا کام ہے؟ اس کے بعد ہے ڈیٹا بس۔ ڈیٹا بس بنیادی طور پر الیکٹریکل وائرز کا مجموعہ ہے۔ ڈیٹا بس ان ہدایات کو جو پروسیسر کی طرف جاتی ہیں یا پروسیس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لے آنے اور لے جانے کا کام کرتی ہے۔ ڈیٹا بس دونوں سمت میں کام کرتی ہیں۔ بس کے سائز کو بس کی ویڈتھ کہتے ہیں۔ سائز سے مراد یہ ہے کہ بس ایک وقت میں، ٹھیک ہے، ایک وقت میں کتنا ڈیٹا لے جا سکتی ہے، یعنی 8 بٹ کی بس ایک وقت میں 8 بٹ کا ڈیٹا لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بٹ کمپیوٹر کی زبان میں 0 اور 1 ہندسے کو میموری میں محفوظ کرنے والی جگہ کو کہتے ہیں، جو بٹ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق مزید معلومات، ٹھیک ہے، اگر کے لیے ہم 16 بٹ کی بس ایک وقت میں 16 بٹ کا ڈیٹا منتقل کر سکتی ہے، اور بس کے کام کرنے کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے، رفتار ہوتی ہے، جسے کلاک سپیڈ بھی کہتے ہیں، اس کو میگا ہرٹز کے یونٹ میں ناپا جاتا ہے، پیمائش کرتے ہیں، اور عام طور پر اس کو مختصراً MHz لکھتے ہیں، میگا ہرٹز کی شکل میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کنٹرول بس۔ کنٹرول بس کیا ہے؟ کنٹرول معلومات کو کنٹرول یونٹ سے دوسرے یونٹس تک لے جاتی ہے۔ کنٹرول معلومات کو تمام یونٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ہدایت جاری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
کنٹرول یونٹ کو ALU سے میموری تک منتقل کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے ALU کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ کنٹرول یونٹ جو ہوتا ہے دوسرے یونٹس کے فنکشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جیسا کہ ان پٹ آؤٹ پٹ آلات اور ثانوی اسٹوریج وغیرہ جیسا کہ سیکنڈری اسٹوریج ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کنٹرول بس۔ ٹھیک ہے، آج کے ہمارا یہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔